اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ویورز، ناظرین، السلام علیکم۔ آج دراصل میں نے ایک کتاب کا تعارف کروانا، اس پر تبصرہ کرنا، ہلکا پھلکا سا گپ شپ کے انداز میں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میں جب تبصرہ کرتا ہوں تو کتاب کے ساتھ یا واقعے کے ساتھ اس شخصیت کے بارے میں ضرور بتاتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ شخصیت کیسی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا تھا، اور پھر تاکہ پوری چیز کو سمجھنے میں، اس کا پس منظر سمجھنے میں آسانی ہو جاتی۔ تو کتاب ہے جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہز لائف بیسڈ آن دا ارلیسٹ سورسز۔ یہ مارٹن لنکس کی کتاب ہے۔ مارٹن لنکس جو ہیں وہ برطانوی ہیں، برٹین سے ان کا تعلق تھا۔ پیدائش ان کی 1909 میں ہوئی، 24 جنوری 1909 میں، اور ان کا جو وصال ہے 2005 12 مئی 2005 کو ہوا۔ انہوں نے جو اپنی ڈگری حاصل کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں پہلی ڈگری حاصل کی، پھر اس کے بعد ان کا جو تعارف ہوا فرتجوف شواں کے ساتھ ہوا۔ فرتجوف شواں ایک سوئس نو مسلم تھے، جو کہ بہت بڑے میٹا فزیشین، یا کہہ لیں آپ میٹا فزکس کے ماہر، فلسفی، اسکیٹالوجی اور ہسٹوریسزم اور ریلیجن کے اوپر اور اسپرچولیٹی پر اور آرٹ کے اوپر اور اسکلپچرنگ کے اوپر وہ غیر معمولی مہارت تھی ان کو، ان سارے علوم و فنون کے اوپر۔ تو وہ مسلمان ہوئے، سوئس تھے وہ۔ جب ان سے اس کا تعارف ہوا تو پھر ان کے ساتھ ان کا تعارف باقاعدہ طور پر ہوا، اور پھر انہوں نے رینے گینو کو پڑھا۔ رینے گینو بھی مسلمان ہو چکے تھے، فرانس کے سب سے بڑے مفکر ہیں 20ویں صدی میں، اور فرینچ میں لکھتے تھے، ایسٹ اینڈ ویسٹ اور ماڈرن مین ان دا کرائسس ان ماڈرن مین۔ ان کی کتابیں بہت زبردست کتابیں ہیں، اور وہ جو کتابیں ہیں ان کا چونکہ براہ راست فرینچ میں لکھی گئی، ان کے بعد میں تراجم جو ہیں انگریزی میں بھی ہوئے، دوسری زبانوں میں بھی ہوئے، لیکن وہ ایک بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے والے آدمی ہیں۔ ہر آدمی ان کی کتاب کو پڑھ کے سمجھ نہیں سکتا، اس کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ مفکر ہیں، دانشور آدمی ہیں۔ اچھا، خیر، تو ان کی کتابیں جب انہوں نے پڑھی تو یہ اسلام سے بڑے متاثر ہوئے، اور پھر ابو عبد الواحد یحییٰ ہی کے، کیونکہ فرتجوف شواں جن کا جو 1906 میں پیدا ہوئے تھے، اور سوئس جو میں نے بتایا مسلمان تھے، نو مسلم، 1998 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے جب ان سے ملاقات ہوئی فرتجوف شواں سے، تو پھر رینے گینو سے ان کا تعارف ہوا۔ رینے گینو جو عبد الواحد یحییٰ بن چکے تھے اسلام قبول کر کے، تو انہوں نے پھر عبد الواحد یحییٰ یعنی رینے گینو کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ لیکن انہوں نے جو روحانی تربیت باقاعدہ طور پر حاصل کی وہ فرتجوف شواں سے حاصل کی، اور فرتجوف شواں جو ہیں وہ سلسلہ شاذلیہ میں خود بیعت تھے۔ سلسلہ شاذلیہ، مامو شاذلی جو موراکو والے، جن کو مراکش بھی کہتے ہیں اور مغرب بھی کہتے ہیں، وہ اس سلسلے سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے پھر باقاعدہ طور پر تربیت کے مدارج طے کیے سلسلہ شاذلیہ کے اندر، اور اس کے جو میتھڈ ہے، صوفی میتھڈ ہے جو سلسلہ شاذلیہ کا، اور پھر اس کے ڈاکٹرائن سب ان سے پڑھے اور درجہ بردر سیکھے۔ تو یہ یعنی سمجھ ایک درویش صوفی مزاج آدمی تھے، اور یہ کہ پھر جب انہوں نے یہ جو کتاب ہے از لائک بیسڈ آن ارلی سورسز، مزے کی بات یہ دکھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 1983 میں پہلا ایڈیشن آیا تھا اس کا، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ یہ میرے پاس جس وقت ایڈیشن پڑا ہوا، یہ ہارڈ باؤنڈ میں ہے، اور یہ چھپا ہوا ہے اسلامک ٹیکسٹ سوسائٹی کا، جو کہ 1984 کا ایڈیشن ہے، یعنی یہ سیکنڈ امپریشن ہے اس کا۔ فرسٹ ایڈیشن آیا، اس کا سیکنڈ امپریشن آیا 1984 میں، چند مہینے کے بعد۔ تو پھر یہ جو کتاب ہے جارج ایلن اینڈ انون، جو یعنی یو ایس اے کا جو ادارہ ہے وہاں کی چھپی ہوئی ہے کتاب، اور میں نے اس کو آپ دیکھیں کتنے رکھی ہوئی ہے کیئر کے ساتھ، اب دیکھیں جیسے لگ رہا ہے کہ یہ 45-46 سال پرانی جو بھی یہ 1984 کی جیسے آج ہی فریش ہے، یا بالکل فریش کتابوں میں سے کتاب لگ رہی ہے۔ اس کو کتنی کیئر سے رکھا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں اپنے لباس سے زیادہ اور اپنی اسکن سے بھی زیادہ اپنی کتاب کی کیئر کرتا ہوں۔ تو یہ کتاب ہے وہ جو میں بتا رہا ہوں۔ تو اب اس کے بارے میں نے بتا دیا کہ یہ
کتاب جو ہے اب اچھا یہ کتاب جب 1983 میں چھپی تو اس کا ایک غلغلہ مچا پوری دنیا میں کہ کتاب لکھی گئی، کتاب نے آ کر بتایا کہ میں کتاب ہوں اور لکھی گئی ہوں۔ تو پھر 1983 ہی میں جنرل ضیاء الحق مرحوم نے اس قومی سیرت کانفرنس کروایا کرتے تھے ہر سال، تو انہوں نے ان کو بلایا مصر سے اور اس کتاب کو انگریزی زبان میں لکھی جانے والی سب سے اچھی سیرت ڈکلیئر کر کے اس کو صدارتی ایوارڈ دیا گیا اس کتاب کو، اور بڑا ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا پاکستان میں۔ اس کے بعد بھی آئے پاکستان کئی مرتبہ۔ اس کے علاوہ 1990 میں جامعہ الازہر نے اس کو انگریزی زبان میں سیرت میں لکھی جانے والی سب سے اچھی کتاب قرار دیا، اور اس وقت کے صدر حسنی مبارک نے وہاں کا صدارتی ایوارڈ دیا اس کتاب کو، اور اس کے اردو، عربی، لاطینی، فرینچ، ڈچ، اسپینش، ٹرکش اور کئی اور زبانوں میں بھی ترجمے ملتے ہیں۔ یہ کتاب کے بارے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آ گیا۔ اب کتاب میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی جو حیات ہے نا، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن مجید میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو رسول اللہ کی سیرت کو پڑھے بغیر اس نمونے کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں۔ اسلام کے 3 ہی بنیادی سورسز ہیں اگر آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھے۔ مسلم اعظم کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھے، عربی زبان سیکھ لے تو بہت ہی اچھا، نہیں سیکھتا تو کوئی اچھا ترجمہ، کسی مہذب آدمی کا ترجمہ جس میں بدعقیدگی نہ پائی جاتی ہو، دین سے برگشتگی نہ پائی جاتی ہو، اور وہ کتاب آپ ترجمہ پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ رسول احادیث اتنی مسلمان کو آنی چاہیے کہ جس سے اس کی زندگی گزارنے کے سارے معاملات اس کو سمجھ میں، اتنی حدیثیں ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ پوری لٹریچر تو حدیثوں کا ہزار ہے، وہ تو علماء پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کچھ کتابیں اس میں بتاؤں گا کون کون سی پڑھنی چاہیے، بنیادی کتابیں جو ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد تیسری چیز سیرت ہے۔ یہی اصل دین یہی ہے، باقی سب اس کے ارد گرد ہے۔ یہ مرکز ہے، یہ قرآن، حدیث اور سیرہ، یہ ہم نے 3 اگر چیزوں کے اوپر غور کریں اپنی زندگی تو مسلمان کو سب کچھ اس میں مل جاتا ہے۔ باقی باتیں پھر علماء کے لیے ہیں، علماء تو بہت کچھ تفسیریں اور فقہ اور یہ اور وہ بہت کچھ لکھتے رہتے ہیں، وہ تو ان کا شعبہ ہوتا ہے، لیکن ایک عام مسلمان کو ان 3 شعبوں سے ضرور گزرنا چاہیے اور اتنا کچھ پڑھ لینا چاہیے کہ وہ زندگی کو گزار سکے۔ تو سیرت کے میں نے جس وقت ایم فل کر رہا تھا اسلامک اسٹڈیز میں، تو میری اسپیشلائزیشن سیرہ میں ہے، اسلامک اسٹڈیز میں جب میں کر رہا تھا، تو میں نے چند کتابوں پر، ہمارے ہاں اس وقت سلیبس کا حصہ تھا کہ سیرت پر بعض کتابوں کے جو تبصرے لکھے تھے میں نے اس زمانے میں، یونیورسٹی کے لیے سبمٹ کروائے تھے اپنے، ان میں سے ایک یہ والی کتاب تھی جس میں میں نے تبصرہ لکھا تھا، لیکن اب وہ متنی دائیں بائیں کہیں ہو گیا، گھر میں کہیں اس کی کوئی پڑی بھی ہوئی کاپی تو مجھے معلوم ہے، تو میں صرف اب اس وقت اگر وہ میں تبصرہ پورا سمجھاتا اور پڑھاتا تو وہ اتنا جامع تبصرہ تھا کہ وہ آدھے سے 1 گھنٹے سے 45 منٹ لگ جانے تھے اس کو، تو شکر ہے وہ دائیں بائیں ہوا ہے اس وقت، اور میں بس جو دل چاہ رہا ہے بول رہا ہوں۔ تو یہ کتاب کا تھوڑا سا تعارف ہو گیا۔ اب اس کو کیوں پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنا کیوں چاہیے؟ سیرت پر تو ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، لاکھوں کتابیں لکھی، تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ایک مغربی عالم کی لکھی گئی جو کہ مسلمان تھا۔ اورینٹلسٹ جب کتابیں لکھتے ہیں، یعنی مستشرق، جب ان میں سے اکثر عربی سے واقف نہیں ہوتے، مشرقی علوم سے واقف نہیں ہوتے، عربی، فارسی، ٹرکی، ان کی لینگویجز کو نہ سمجھنے والا بہت ساری غلطیاں کر جاتا ہے۔ تو یہ عربی کے جید عالم تھے، خود مصر میں رہے تھے، پھر ڈگری بھی لی انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے جا کے عربی زبان میں، پہلے انگریزی ادب میں لیا، بعد میں 20 سال کے بعد عربی میں بھی ڈگری لی انہوں نے جا کر، اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے جامعہ الازہر کے، ان کے ساتھ ان کا تعلق، پھر مصر میں رہے 20 سال، پڑھایا بھی وہاں پر انہوں نے، تو اس وجہ سے، تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ مسلمان عالم کی کتاب ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو انگریزی میں لکھی گئی، تبازاد انگریزی میں لکھی گئی ہے، کچھ کتابیں انگریزی میں ترجمہ کر دی جاتی ہیں، تو ان میں اکثر وہ مزہ نہیں ہوتا جو ایک اہل زبان جو لکھتا ہے، جس کی اپنی نیٹو لینگویج ہوتی ہے، وہ جس طرح سے لکھتا ہے، اور ان کی جو، کیونکہ یہ نیٹو ہی نہیں ہے بلکہ یہ عربی انگریزی ادب کے بھی ماہر ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈگری آکسفورڈ انگریزی ادب میں لی تھی، شیکسپیئر سے ان کو بڑی محبت تھی، شیکسپیئر کی کتاب، اور پھر جس وقت یہ پڑھ ہی رہے تھے یونیورسٹی میں، تو ان کو اسلام کے بارے میں پڑھنے کا شوق ہو گیا، سفیان اشعری پڑھنے کا، اسلام کا میں جو تصوف کی روایت ہے اس کو انہوں نے پڑھا سمجھا،
اور انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام کو قبول ہی اسی لیے کیا کہ اس میں صوفیہ کی اتنی عظیم الشان روایت ہے کہ میں متاثر ہوا ان کی زندگیوں سے، ان کے لوگوں سے. تو ان کے مزاج کی آپ کو سمجھ آتی ہے. پھر یہ آپ سلسلہ شاذلیہ میں بیعت بھی ہوئے، میں نے بتایا فرج آف شواں کے ہاتھ. ٹھیک ہے جی. تو اور یہ کہ جو یہ جب کوئی آدمی ان کی پروز کو، ان کی نثر کو پڑھتا ہے تو اس میں بہہ جاتا ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ جس کی انگریزی اچھی نہیں ہے، یعنی ایک تو نارمل سی انگریزی تو ہر کوئی لکھ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ لطیفہ آیا کہتے وہ کہتے جی ایک دفعہ کوئی بیچارہ ان پڑھ جاہل آدمی گیا لندن، گھوم گھما کے کچھ عرصے کے چند دن ہو گیا، چند ہفتوں کے بعد واپس آیا. تو بیچارہ وہ پینڈو سیدھا سادہ آدمی تھا. تو کسی نے کہا بھی ہاں بھی تو لندنوں ہو کے آیا تو کی ویکھیا تو اتھے؟ کہندا ایک گل تے میں بڑی شاندار ویکھی اتھے یار، پاکستان دے وچ لوکی پڑھ کتاباں مکھا جان، انگریزی بولنی نہیں آتی. اتھے تے بچے تے چھوٹے چھوٹے نیانے بھی جڑے سن، بچے یعنی نیانے بچے ہوتے ہیں، نیانے بھی انگریزی بولتے سے، ایڈے پڑھے لکھے ہوندے نا اتھے تے بچے بھی ساڈے پڑھے لکھے تو زیادہ پڑھے لکھے ہوندے. تو خیر تو یہ تو پینڈو سیدھا آدمی تھا، اس نے کہہ دیا. وہ ہمارے لیے تو وہ ہے نا کہ انگلش ضروری ہے. انور مسعود کا شعر ہے دوستو، انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے. وہ کسی نے کہا کہ انگریزی کے بارے میں کم وقت کچھ ایسی ہے نہ آتی ہے نہ جاتی ہے. سمجھ لگی نا؟ کم وقت کچھ ایسی ہے انگریزی کے بارے میں، نہ آتی ہے نہ جاتی ہے. انگریز جب سے لائے ہیں آ تو گئی ہے، ہم لوگوں کو نہیں آئی اور جاتی بھی نہیں، جان بھی نہیں چھوڑ رہی ہماری. 100 150 200 سال ہو گئے، مصیبت میں پھنس گئی پوری قوم. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سب مصیبت میں ہی ہے. ٹھیک ہے جی. انگریزی آ نہیں ہے، جا نہیں رہی. انڈیا میں بھی لوگ کہتے ہیں وہ لوگ انڈین کی انگریزی بہت اچھی. میں نے کل ڈاٹا نکال کے چیک کیا چند دن پہلے کہ انڈیا کے اندر بمشکل 1% لوگ انگریزی بول لکھ پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ آبادی 1.5 ارب ہے، 1.5 ارب کے قریب آتے. تو 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو انگریزی لکھ پڑھ اور بول سکتے ہیں. باقی تو اپنی نیٹو لینگویج استعمال کرتے ہیں، باقی گزارے والے پھر چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ حالات ہیں جی انگریزی کے. تو خیر واپس اپنے موضوع پر آتے ہیں. تو یہ بہت اچھے صوفی شاعر بھی تھے. ان کی اپنی کتاب ہے کلیکٹڈ پوئمز، جو ان کی صوفیانہ شاعری انگریزی زبان کے اندر، یعنی اردو پنجابی کی، پنجابی میں اور فارسی میں اور پشتو میں تو صوفیانہ شاعری ہم نے پڑھی. ان کی انگریزی میں بھی صوفیانہ شاعری. ان کی کچھ کتابیں اور بھی میرے پاس پڑھی، بس ان کی شکلیں دکھاتا ہوں. یہ میرے پیچھے ہی پڑھی ہیں. اینشینٹ بلیفس اینڈ ماڈرن سپرسٹیشنز. یہ ایک دقیق کتاب ہے، مشکل کتاب ہے، لیکن بہت زبردست کتاب ہے. یہ کتاب ہے سمبل اینڈ آرکیٹائپ. یہ ان کی ایک فلسفیکل کتاب ہے. پھر دا بک آف سرٹینٹی ہے، صوفی ڈاکٹرائنز، فیتھ، ویژن اینڈ گنوسس. یہ کتاب بہت زبردست ہے. دی 11th آور ہے، یہ 11th آور کتاب ہے ان کی. اس کے اندر دی اسپرچل کرائسس آف ماڈرن مین ان دی لائٹ آف دی ٹریڈیشن، یعنی آخری زمانے آخر زمان کے اوپر یہ کتاب ہے. واٹ از صوفیزم؟ یہ صوفیزم سے، چونکہ میں نے بتایا خود صوفی بزرگ تھے اور آگے سے ان کے بھی مرید ہوتے تھے. تو اب ہم آپ اگر اس کا دیکھیں گے نا، میرا جو تھمب نیل، ان کے اس کی تصویر آپ دیکھیں گے، بڑی خوبصورت پرسنالٹی تھی. عربی لباس پہنا کرتے تھے اور بڑی خوبصورت پرسنالٹی تھی. تو اب دوسری بات جو میں نے بتا دی تھوڑا سا، اب اس کتاب کی خوبی اور بتاتا ہوں. وہ خوبی یہ ہے کہ ویسٹرن آتھر جب کتابیں لکھتے ہیں نا، یہ میں نے دکھایا آپ کو، انہوں نے صوفیاء کی جو شاعری ہے عربی زبان میں، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہوا. اس میں رابعہ بصری کی صوفیانہ شاعری کو بھی انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا انہوں نے. پھر اس کے بعد اس کے اندر محی الدین ابن عربی، عمر ابن الفرید، ابو الحسن الشستری، ذوالنون مصری، منصور الحلاج، ابو بکر شبلی، یہ سارے بڑے بڑے صوفی بزرگ ہیں. ان کی شاعری کو انہوں نے جو عربی میں تھی اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا. خود بھی صوفیانہ شاعری کی. بڑے خوبصورت آدمی تھے. اچھا، اگلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیوں اس کی ایک اور خوبی کیا ہے اس کی. تو ایک خوبی اس کی جو بیٹھے بیٹھے یاد آ گئی نا مجھے، وہ خوبی یہ ہے کہ میں ان کو تیاری کر کے نہیں آتا. میں نے اس موضوع پر وہ لائف کی کچھ فیکٹس لکھے ہیں. اب میں گفتگو اپنے دل میں جو آ رہا ہے کر رہا ہوں. تو وہ خوبی مجھے یاد آئی، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ویسٹرن لوگ لکھتے ہیں نا، تو ان کے لیے یہ بات بڑی ہوتی ہے کہ جب وہ معجزات کی باتیں سنتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں، آسمان پہ جانا اور اس کے بعد فلک الافلاق کو بھی کراس کر جانا، اور پھر رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا، رب کا دیدار کرنا اور محو گفتگو ہونا، ان کے ساتھ ہم کلام ہونا، اور پھر یہ ساری چیزیں، وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تو میٹیریلسٹک ورلڈ کے لوگ ہیں. وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں. ان بیچاروں کو اسپرچولیٹی کے لئے بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، میٹا فزیکل ورلڈ ان کو کیا پتا میٹا فزیکل ریالٹیز کیا ہیں.
اور پھر اسپرچویلٹی کیا ہے. وہ تو مادی دنیا کے لوگ ہیں. اقبال نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا وہ لمبی بات ہو جائے گی. تو وہ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی قلم جو ڈگمگا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ ایک نہ صرف کہ مسلمان بھی ہوئے تھے, دوسرا یہ کہ خود صوفی بزرگ تھے, صوفی بزرگ تھے, تو ان کو لکھنے میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی تھی. بڑے محبت اور خلوص کے ساتھ وہ ساری چیزیں لکھ رہے تھے جس میں وہ بڑے بڑے آتھرز گھبرا جاتے ہیں, شرما جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو لکھنے والے ہوتے ہیں جو انگریزی میں لکھتے ہیں, اچھی انگریزی کئیوں کی انگریزی اچھی ہوتی ہے, لکھ بھی لیتے ہیں کتابیں بھی اچھی, لیکن وہ پھر بھی ویسٹ سے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ان کو ہم نے کیا جواب دینا ہے, کوئی ایسا کر کے لکھ دیں ویسا لکھ کے گول مول کر کے بعض اوقات لکھ رہے ہوتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. جیسے غامدی صاحب جیسے لوگ ہیں, وہ جب ویسٹ کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بیچاروں کا ہوتا کہ یار کسی طریقے سے اس کو میں لاجیکلی ایسا بنا کے پیش کروں کہ جو ویسٹ کے لیے ڈائجسٹیبل ہو جائے. تو ایسی بات نہیں ہے. ویسٹ کوئی خدا نہیں. اقبال دیکھیں نا, اقبال کیسے بات کرتا ہے ویسٹ سے. اقبال کو پڑھ کے اپنی شاعری میں دیکھیں, ان کے ریکنسٹرکشن کو دیکھیں, ان کی تحریریں دیکھیں, ان کی گفتگویں دیکھیں, کہیں لگتا ہی نہیں کہ وہ گھبرایا ہوا ویسٹ سے آگے. ویسٹ کے وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. واہ واہ واہ. نہیں, مجھے کیا ویسٹرن ورلڈ اور ویسٹرن فلاسفی نے مجھے کچھ کہنا ہے, اور میری آنکھیں چندھیا جانی ہیں. کیوں چندھیا جانی ہے؟ میری تو آنکھ کا جو سرما ہے وہ خاک مدینہ و نجف ہے. وہ اس کا جو سرما ہے وہ مدینے کا سرما ہے. وہ مدینے کی جو مٹی ہے میری آنکھ میں پڑی ہوئی ہے. اور نجف حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا مزار اقدس ہے جہاں. وہ میں کہاں سے تم سے گھبرا جاؤں. جو گھبرائے رہتے ہیں وہ بولتے رہتے ہیں. اقبال جیسے لوگ ہوں تو یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے لکھنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو ان کی بھی خوبی یہ ہے کہ یہ ویسٹ سے کوئی گھبرائے ہوئے نہیں ہے. وہ جو بات ہے وہ ویسے ہی لکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو محبت, اور پوری کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے تو ایک خاص محبت آپ کو نظر آئے گی رسول اللہ کے ساتھ, ایک اٹیچمنٹ نظر آئے گی. اور کیونکہ وہ ایک بنیادی طور پر ایک لٹریچر کے آدمی تھے تو وہ ایک کہانی کے انداز میں بیان کرتے ہیں. نثر بھی ہے, بڑی کمال ہے, اور پھر وہ کہانی کے انداز. آپ کو دیکھتا تاریخ پڑھ تاریخ ہی رہے ہوتے ہیں. بایوگرافی بھی تو ایکچولی تاریخی ہوتی ہے نا, لیکن اس کو وہ ایک کہانی کے انداز میں بیان کر رہے ہیں, جیسے ایک بندہ کہانی پڑھ رہا ہے اور وہ کھو جاتا ہے اس کے اندر. اس کی جو صلاحیت ہے, ان کی نریشن کی جو ان کی صلاحیت ہے, وہ نیریٹو بیان کرنے کی, وہ کمال ہے. وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں, اور پھر یہ خوبی ہے. اور پھر وہ گھبراتے کسی جگہ نہیں. وہ میٹیریلسٹک ورلڈ کے آگے نہیں گھبرا جاتے, کیونکہ وہ خود ویسٹرن ورلڈ کے آدمی, ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر وہ تصوف کو پڑھ چکے ہیں, وہ روحانیت کو پڑھ چکے ہیں, روحانیت کو پریکٹس کر چکے ہیں. پریکٹس کر جاتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں جن کو نظر نہیں آتا وہ تنقید کرتے رہتے ہیں. جب خود سمندر میں ڈوب جاؤ تو پھر سمجھ آتا ہے کہ دنیا ہے تصوف کی کون سی. ٹھیک ہے, تو پھر یہ بات ہے اس کے اندر. اس لیے پوری جگہ آپ کو ادب نظر آئے گا, محبت نظر آئے گی, بلکہ آپ کو ایک اس کے. اب تیسری جو چیز ہے کہ جو ضروری بات ہے, اس بارے میں ایک دو باتیں آخر میں پھر کروں گا. اب ایک اور جو چیز جو امپورٹنٹ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ہز لائف بیسڈ آن دی ارلیسٹ سورسز. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کوشش یہ کی ہے, بلکہ کیا کہ 8ویں اور 9ویں صدی ہجری عیسوی, یعنی اسلام کے 200-250 سال کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اوپر ہی انہوں نے مدار اٹھایا سارا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 200-250 سال بعد جو رسول اللہ کی سیرت پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, جو احادیث لکھی گئی ہیں, انہی پر انہوں نے سارا سٹرکچر اٹھایا اس کتاب کا. بعد کی کتابوں پر نہیں گئے, بیسڈ آن دی ارلیسٹ سورسز ہیں, کیونکہ عربی زبانی خود جانتے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر یہ کون کون سی کتابیں ہیں. سب سے پہلے تو قرآن حکیم ہے, جنہوں نے بیبلیوگرافی پیچھے دی ہوئی ہے اپنی کتاب کے. اس میں ایک تو قرآن حکیم ہے سب سے اوپر, پھر سیرت ابن اسحاق ہے, پھر ابن سعد کی کتاب الطبقات الکبیر ہے, جس کو طبقات ابن کبیر کہتے ہیں, ابن سعد کہتے ہیں. پھر واقدی کی کتاب ہے کتاب المغازی, یہ ان غزوات کی تاریخ ہے جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی. یہ وہ کتابیں ہیں. اس کے علاوہ اس میں محمد بن عبداللہ الارزقی کی اخبار مکہ, محمد بن عبد الجریر کی تاریخ الرسول الملوک, اور انہی کی تفسیر قرآن سے بھی استفادہ کیا. تاریخ تبری سے بھی انہوں نے استفادہ کیا, اور تفسیر تبری سے بھی استفادہ کیا. عبد الرحمن بن عبداللہ سہیلی کی اروض العنف سے بھی انہوں نے استفادہ کیا. اور اس کے علاوہ 9ویں صدی کے 8ویں محدثین کے حوالے سے اچھا, اس کے علاوہ بخاری شریف سے استفادہ کیا, ابو داؤد سے, ابن محمد بن عیسیٰ ترمذی کی یہ والی کتاب پڑھی میرے پاس ہی پڑھی, جامع ترمذی, یہ والی جامع ترمذی ہے. پھر اس کے بعد ابو داؤد سے بھی سیرت حدیث کی جو کتاب ہے. پھر عبد الرحمن الدارمی کی دارمی شریف ہے, جو محمد ابن ماجہ کی ٹھیک ہے.
वो पढ़ी हुई है, यहाँ पर भी पढ़ी है। सुनन इब्न माजा, ये सारी किताबें मेरे पास पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सुनन कुबरा से भी इस्तिफादा किया है, फिर बग़वी की किताब से भी इस्तिफादा किया और मिशकातुल मसाबिह से भी। तो ये आप सारी किताबें आप देख लें, ये इब्तिदाई किताबें हैं जो 2-250 साल बाद लिखी गई इस्लाम के, तो अर्लीस्ट सोर्सेज़ पर उन्होंने लिखी और बाद के सोर्सेज़ इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इस किताब की खूबी ये है, ये एक अलग से कि सारे के सारे ऑथेंटिक सोर्सेज़ उठाए हैं उन्होंने। फिर एक सूफी के हाथ की लिखी हुई कलम है, एक आलिम फाजिल के हाथ की लिखी हुई किताब है। तो अंग्रेजी में जिसने पढ़नी हो तो उसको जरूर पढ़े। जिसको नहीं पता था इस किताब का और वो रसूलुल्लाह की सीरत को जानना चाहता है, या मैं कौन सी किताब को पढ़ूं, तो कैरन आर्मस्ट्रांग ने लिखी, फलां ने लिखी, फलां ने लिखी, बहुत लोगों ने लिखी है। कुछ ने अच्छी भी लिखी होगी, लेकिन इससे अच्छी अभी आज तक किसी ने नहीं लिखी। अभी 150, 200, 250 साल की जितनी भी हिस्ट्री है जिसमें रसूलुल्लाह की सीरत पर किताबें लिखी गई 150 साल के अंदर, इस पाए की एक भी किताब अंग्रेजी जुबान में नहीं। तो अंग्रेजी में तो जिसने भी पढ़नी है उसको पढ़े। उर्दू में हमारे पास कई चॉइस होती है। अब सवाल ये आता है कि यार, अब हो सकता है किसी के ज़हन में, हर आदमी तो अंग्रेजी नहीं जानता था। अगर अंग्रेजी इंडिया के अंदर 1 करोड़ सवा करोड़ लोग ही हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, और धूम ऐसे मचेगी जैसे इंडिया में जो बच्चा पैदा होता है अंग्रेजी में शायद रोना शुरू कर देता है। मैंने खुद कल सारे स्टैटिस्टिक चेक चेक किए थे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इधर उधर, कि जो अंग्रेज वो आकर गया तो वो अंग्रेजी तब तक जान ही नहीं रही, वो कम बस कुछ ऐसी आती है ना जाती, ना हमें आती है ना हमारे मुल्क से ये वापस जाती है। तो मैंने चेक तो कर लूं, मैंने कहा इसका तो चेक किया तो पता चला कि मामला उधर भी बड़ा गड़बड़ है। तो हमारा ही पाकिस्तानियों का नहीं है, वो परेशान ना हो पाकिस्तानी। अंग्रेजी की साढ़े प्यो दी जुबान है यार, जेडी भी जुबान तुहानू चंगी आंदी है, बोलो पढ़ो लिखो। हाँ, जब जरूरत पड़े तो अंग्रेजी को इतना सीख लो कि काम निकल जाए, बस ठीक है, ओके। ये कोई जन्नत में जाने वाली जुबान नहीं। हाँ, अंग्रेजी जब सीखने हमारी, जब साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जदीद उलूम पढ़ेंगे, तो फिर इतनी जरूर सीख लो कि जिससे तुम वो जदीद उलूम से इस्तेफादा कर सको। बस ठीक है, उसको अपने ऊपर ऑब्सेशन ना बना लो, पागल ना हो जाओ। इसको इसको जो बोलते हैं उनको देखकर एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाओ यार। एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते। पंजाबी भी फखर से बोलो, पश्तो भी फखर से बोलो, सिंधी भी फखर से बोलो, और धगड़ धगड़ बोलो, ठीक है। अंग्रेज जब बोल रहे होते हैं अंग्रेजी, मैं देखता हूँ आप खख हॉल हाई, तो भाई वो भी तो उल्टी सीधी हमारी उर्दू अंग्रेजी की टांग तोड़ देते हैं। अगर हम पाकिस्तानी या इंडियंस या पठान या बांग्लादेशी तोड़ते हैं टांग उनकी जुबान की, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले जब वो बोलते हैं तो वो कौन सी सही उर्दू बोल रहे होते हैं या बहुत अच्छी उर्दू बोल देते हैं। इक्का दुक्का कोई बंदा निकल आता है किसी जुबान के अंदर, इसे टेंशन नहीं लेनी, अपने लहजे में जुबान बोलो। मैं क्या करता हूँ, आप उर्दू वाले हैं, उर्दू के लहजे में बोलो। जिस कौम की जो जुबान है वो उसी लहजे में बोल सकती है, तो उसमें ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन और ऑस्ट्रेलवी और फलानी और ढमकानी और न्यूजीलैंड की को चक्कर में मत पड़ो। बस बी इजी यार। अल्लामा इकबाल जितना बड़ा आदमी जिसने रिकंस्ट्रक्शन लिखी है, जो पीएचडी करके आया, ये आला से, वो कहते हैं कि अंग्रेजी का इस्तेमाल बहुत कम करते थे, ज्यादातर पंजाबी में गुफ्तगू करते थे। और इसके अलावा जब कोई दिल्ली से, हैदराबाद से कोई शख्स आता था उसके साथ उर्दू में बात करते थे, हर बंदे से पंजाबी में। सिर्फ जब पता लगता था दिल्ली से आया, हैदराबाद से, कोई लखनऊ से आया मिलने, उस दिन उर्दू में गुफ्तगू करते थे, अंग्रेजी का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। क्योंकि यार पागल थोड़ी ना इंसान। लैंग्वेज एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज इज़हार ख्याल के लिए होती है, बात समझने और समझाने के लिए होती है, और पढ़े लिखे के लिए वो इल्म हासिल करने के लिए होती है। तो आप अगर पढ़े लिखे आदमी हो, इल्मी फिक्री आदमी हो, तो फिर पढ़ो अंग्रेजी जुबान के जरिए। और किसी ने सब्जी तरकारी की अंग्रेजी सीख ली है, तो वो पढ़े लिखे वाली अंग्रेजी तो कभी नहीं बोल सकता। वो सब्जी तरकारी वाली अंग्रेजी बोलेगा, लोग समझेंगे पढ़ा लिखा आदमी है। तो जाहिलों का तो ये प्रॉब्लम होता है, वो ये समझते हैं कि अंग्रेजी बोल रहा है तो शायद ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी। और मैंने ज्यादातर अंग्रेजी बोलने वालों को जाहिल पाया, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और माजरत चाहता हूँ, माजरत का खास कार हूँ, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ठीक का जुमला वैसे मुंह से निकल गया, सहवन, स्लिप ऑफ टंग थी। तो माजरत के साथ ज्यादातर लोगों को मैंने जाहिल ही पाया, जो बाहर से घूम घुमा के आते हैं, 4 दिन 2 साल 4 साल रह कर आगे अंग्रेजी। भाई तू पढ़ा क्या है, सीखा क्या है तूने? अगर तुमने कुछ पढ़ लिख लिया, सीख लिया है, वो बताओ। तो कोई भी आदमी किसी भी मुल्क में जाके चंद सालों में, चंद महीनों में कोई लैंग्वेज सीख लेता है, उससे क्या हो जाता है? लैंग्वेज तो सिर्फ वो तूने सब्जी तरकारी की जुबान ले सीख लिया, हेलो हाय की जुबान सीख ली, ओके। लेकिन जब इल्म की जुबान आएगी, वो इल्म की जुबान और है, इंटेलेक्चुअल की लैंग्वेज और है, अहले इल्म की जुबान और है। जैसे अरबी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन जो अरबी फुसाहा है वो अहले इल्म ही बोलते हैं। तो अहले इल्म जब अपनी अंग्रेजी बोलते हैं, वो अंग्रेजी और होती है। और ये सब्जी तरकारी वाली बोल के आके पाकिस्तान में ये बताना शुरू कर देते हैं कि हम लोग यहाँ का जो पीएचडी है उसके भी बाप बन गए। तो ठीक है ना, जो पेंडू गया था, वो पेंडू गया तो उन्होंने कहा जी उसे तो न्याणे भी अंग्रेजी बोलते हैं, साढ़े पढ़े लिखे भी नहीं बोल सकते, 16-18 जमाता पढ़ के भी। तो खैर वो ये जहालत की निशानी। अब आगे अपने मौजू पर फिर से आता हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि मैं
ایسے ہی وہ حضرت دار جہاں بیٹھ گئے سو بیٹھ گئے، اس نے حضرت سجاد جہاں بیٹھ گئے سو بیٹھ گئے. اب آپ موضوع پہ دوبارہ آ جاتا ہوں. آپ کو میں بڑے مزے کی بات بتاؤں، میں نے کئی سال سی ایس ایس کو، او لیولس کو، پھر اے لیولس کو، سی ایس ایس کو، گریجویشن لیول پر انگریزی پڑھائی ہے. لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا تھا یہ پڑھا اس لیے رہا ہوں کہ یہ میری ضرورت ہے، انگریزی میری ضرورت ہے، اردو میری محبت ہے. اور محبت کے برابر کبھی ضرورت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے دل میں ہوتی ہے. جو چیز دل میں ہے وہ ہے. تو ضرورت بتاتی ہے دماغ کو کہ یہ ضرورت ہے، اس چیز کو حاصل کرو، یہ ضرورت پوری کرو. لیکن دل ہے، دل تو اللہ نے بنایا. دل کا تعلق جو ہے اور شے کے ساتھ، جو اللہ نے جس چیز کی محبت رکھ دی تو رکھ دی. ٹھیک ہے، اب آئیں اب اس موضوع کی طرف. وہ کیا ہے کہ دیکھیں اس کے بارے میں سید حسین نصر جو جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، چیئرمین ہے، چیئر پرسن ہے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، کیا نام ہے، جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے. وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کے بارے میں، یہ جو ہیں مارٹن لنکس کے بارے میں. اس زمانے میں انہیں یہ جب شروع میں مسلمان ہوتے ان کو صدی ابو بکر کے نام سے پکارا جاتا تھا. انہیں صرف اسلام ہی سے محبت نہیں تھی کہ اللہ نے یہ دین ان کے لیے پسند کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عربی زبان پر بھی پورا عبور حاصل کر لیا تھا اور اسلامی ثقافت میں رچ بس گئے. یہ ہے وہ بات ان کے اندر. یہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے جو چیئرمین ہے سید حسین نصر، ان کی ساری کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں سید حسین نصر کی. اب آگے چل کے وہ کہتے ہیں، اب دیکھیں ان کا مزاج. ایک مرتبہ ہم قاہرہ کے مرکزی مقام راس الحسین، یہاں پر حضرت امام حسین کا سر مبارک جو تھا نا، راس سر کو کہتے ہیں عربی، راس الحسین، وہاں پر ایک روایت ہے کہ ان کا سر مبارک وہاں پر تدفین کی گئی تھی. تو وہاں پر ان کا ایک مزار بنا وہ سر مبارک کے حوالے سے، اس کو راس الحسین کہتے ہیں، کہ زیارت کے لیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے جی، قاہرہ میں ہی ہے، جامعہ الازہر کے پاس ہی ہے وہ جگہ، جہاں پر حضرت امام حسین کا ایک مزار بنا ہوا ہے، جہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا سر مبارک کی تدفین یہاں کی. تو کہتے ہیں جب وہ وہاں پہنچے تو وہ کیونکہ رہتے تھے مصر کے اندر، تو کہتے ہیں نواسہ رسول کے مقبرے کی جالی کے قریب پہنچ کر وہ گویا ہوئے. بولے کون بولے؟ مارٹن لنکس بولے، میں جب بھی یہاں آتا ہوں یوں لگتا ہے کہ میرا ٹھکانہ ہی یہ ہے اہل بیت سے محبت، یہ ہے روحانیت، اللہ کے رسول سے محبت، ان کی آل سے محبت. وہ کہتے ہیں میرا ٹھکانہ ہی ہے. تو یہ انگریزوں کو نہیں سمجھ آ سکتی. تو دیکھو ہمارا تو ایمان ہی ہے کہ رسول اللہ کا شادی گائی، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی اولاد، اپنی مال، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. تو ہمارا تو وہ ویسٹرن آتھرز اس کو سمجھ نہیں سکتے. یہ کیسے یہ ایسی کتابیں لکھتے ہیں اور ایسی باتیں اپنے نبی کے بارے میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ ان کو اپنے نبی سے ایسی محبت ہے ہی نہیں. وہ تو ان کے کارٹون بھی بنا لیتے ہیں، فلمیں بھی بنا لیتے ہیں، جو کرنا کر لیتے ہیں، جو کہنا کہہ دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے. اور نہ ہی وہ ان کی زندگی کے لیے وہ زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ان کی زندگی. ان کا جو دل میں آتا ہے وہ کرتے کہتے ہیں. ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی ہے. اچھا جی، شیخ ابو بکر سراج الدین 60 سال سے زیادہ مدت پر راہ طریقت پر گامزن رہے. راہ طریقت کا مطلب ہے تصوف کے راستے پر رہے، روحانیت کے راستے پر. ان کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کے لیے، یاد خدا کے لیے وقف تھا. اس راستے پر سفر کرنے کے لیے جو خدا تک لے جائے. ایک زمانے تک وہ باقاعدگی سے شیخ عیسیٰ کی خدمت میں حاضر. شیخ عیسیٰ سے مراد ہے ان کے جو استاد تھے فرتز جوف شمع، ان کا نام شیخ عیسیٰ تھا، وہ جو سوئس تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. ایک زمانے میں تک باقاعدگی سے شیخ عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سفر کرتے. اس کے علاوہ عالم اسلام کے مختلف ملکوں، مراکش سے ملائیشیا تک ان کی آمد و رفت کا سفر جاری رہتا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے اب دیکھا کہ یہ تھے جناب، اس کی یہ والی بات بھی مکمل ہو گئی ہے. اب آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کا آخری جو پیج ہے، اس پر دیکھیں کہاں ختم کرتے ہیں اپنی کتاب کو. یہ ختم کرتے ہیں having delivered his message in this world he had gone to fulfill in it the hereafter where he would continue to be for them and for others, but without the limitations of life on earth, the key of mercy, the key of paradise, the spirit of truth, the happiness of God, verily God and his angels whelm in blessings and profit. O ye who believe, invoke blessing upon him and give him greetings of peace. یہ ان کے جملے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت انہوں نے کتاب کا اینڈ، یہ آخری چند لائنیں جو یہاں پر کتاب ہوتی ہیں، اس سے ان کے مزاج کا پتہ لگتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اس دنیا میں اپنا پیغام دینے کے بعد اب یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ عالم آخرت میں اس
عالم آخرت میں اس خاطر تشریف لے گئے جہاں رہ کر وہ ان کے لیے اور سب کے لیے اس دنیا کی حیات اور موت سے ماورا ہو کر ہمیشہ کے لیے کلید رحمت بنے رہیں گے، کلید رحمت، کلید جنت، روح حقانیت اور اللہ کا سرور ابد الآباد تک دیتے رہیں گے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے رسول کہ فرشتے رسول اللہ پر صلوات یعنی درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، اہل ایمان، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کس طرح سے انہوں نے محبت کے ساتھ درود پر ختم کی ہے کتاب، کہ وہ کیسے تشریف لے گئے۔ اور تو یہ کتاب جو ہے ضرور پڑھیں، اور جن کو انگریزی نہیں آتی وہ اس کو اردو میں پڑھیں۔ یہ اردو میں بتا دوں، یہ کاظم جعفری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ کاظم جعفری صاحب جو ہیں یہ 1916 میں ہندوستان میں پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد یہ پاکستان، انہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، پاکستان میں آ گئے، اور پھر پاکستان میں یہ آ کر محکمہ جو ریلوے کا تھا اس میں پاکستان ریلوے میں انہوں نے جاب کر لی۔ 1975 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی 60 سال کی عمر میں، اور 1975 ہی میں یہ کینیڈا میں جا بسے، اور کینیڈا میں جا کر پھر 2010 تک یہ انہوں نے زندگی کینیڈا میں گزاری، باقی کی زندگی 1975 سے 2010 تک جب ان کا وصال ہوا۔ تو کینیڈا میں بھی جا کے 60 سال کے بعد انہوں نے وہاں پہ بھی تعلیم حاصل کی، پڑھتے رہے، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں اس کتاب کا ترجمہ کیا۔ بڑے محبت بھرا ترجمہ ہے، ترجمہ بہت اچھا، بڑا نفیس چھاپا ہے، یہ میرا خیال کہ انہوں نے چھاپا ہے، یہ بک کارنر والوں نے چھاپا ہوا، اور بڑی نفیس چھاپی ہوئی۔ تو اس کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے، اور جو کیا نام ہے ان کا، محمد سہیل عمر صاحب جو اقبال ایونٹ کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے اس کے اوپر نظر ثانی کی ہے، اس ترجمے کے اوپر۔ تو یہ ترجمہ بھی بہت اچھا ہے، نظر ثانی کرنے والے بڑے آدمی ہیں سہیل عمر صاحب۔ میں میرا اس سے سمجھ لیجیے کہ ایک تعلق ہے، تعلق خاطر ہے، اور میں میرے بزرگوں میں سے ہیں، میں ان کے پاس کئی دفعہ حاضر ہوں، ان سے کافی کچھ سیکھا گفتگو کے ذریعے۔ دس ورک، اس کے بارے میں دیکھیں، اس پہ تبصرہ لکھا ہوا ہے نیو یارک لنڈن ٹائمز نے، دس ورک از وائڈلی ریکگنائزڈ ایز دا موسٹ ریڈیبل اکاؤنٹ آف دا لائف آف دا پروفٹ ٹو ڈیٹ۔ ٹھیک ہے، پھر وہ نیو یارک کا ایک اور رسالہ ہے پیرابولا، وہ کہتے ہیں فار دوز انٹرسٹڈ ان اسلام ون وے اور این ادر اٹ از میسمرائزنگ۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کا ترجمے کی خوبی کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے جو اردو میں ترجمہ کیا اس کی خوبی ہے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا تقریباً 18 ماہ میں یہ مکمل کیا، جلدی جلدی، مہینے 2 مہینے میں ہوتا ہے بعض اوقات پبلشر کہتا ہے ترجمہ کر دو، کہتا ہے کتنی دیر، وہ کہتا ہے جی 1.5 مہینے کرا دو، وہ کہتا ہے نہیں نہیں یار مجھے آپ جو ہے حضور جناب پبلشر کو فی پیج اس نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے اتنے پر پیج کا اتنا پیسہ دیں، وہ کہتا ہے ایسا کریں گے میں جناب آپ کو مجھے 3 مہینے تو دے دیں، وہ کہے گا نہیں 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 اتنے نہیں، فلاں فلاں ڈمکا، اور پھر وہ جلدی 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 ترجمہ۔ تو وہ ترجمہ ایسے نہیں ہوئے، بڑے شوق اور محبت سے کیا انہوں نے ترجمہ، بازاری ترجمہ نہیں ہے، اور اس ترجمے کو انہوں نے کینیڈا میں ہی لکھا، اپنی زندگی کے آخری ترجمہ کیا، اور 18 ماہ میں کیا، اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ترجمے کا اسلوب بیان بالکل کتاب کے مطابق ہو، لفظ بہ لفظ ترجمہ مکمل کر، ایک لائن نہیں چھوڑی، لفظ بہ لفظ ترجمہ کیا، اور پھر پوری کوشش کی کہ ترجمہ کا اسلوب بیان کتاب کے مطابق ہو۔ بہرحال، اور اس کی میں نے بتایا کہ اس کا جو اس کو جو نظر ثانی کی ہے محمد سہیل عمر، بہت بڑا نام ہے اقبالیات کے حوالے سے۔ کاظم جعفری صاحب کا ترجمہ ہے، تو یہ اردو میں جو پڑھنا چاہتے ہیں، میرے پاس یہ ایڈیشن کب کا پڑھا ہوا ہے، یہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے، یہ ترجمہ ایڈیشن 2020 کا ہے، تو دیکھیں یہ بھی کتنا خوبصورت، صاف ستھرا۔ تو یہ ہے جی آج کی کتاب کا تبصرہ اور گپ شپ۔ اور اب آخری بات کیا ہے، وہ پھر وہ شعر ہے نا کہ ان کی ساری اس میں ادب کا پہلو ہے، اس کے اندر کہیں پر بھی مغرب کے آگے جھکنے والی بات نہیں ہے کہ ڈر گئے اور جھک گئے، اور ویسٹ کو لاجیکل، جیسے غامدی صاحب جیسے لوگ ہیں، اور مولانا وحید الدین خان بہت اچھے کام بھی کیے ہیں مولانا وحید الدین خان، لیکن کہیں نہ کہیں اپولوجیٹک نظر۔ سر سید احمد خان سے لے کر ایک روایت چلی اپولوجیٹک مسلمانوں کے اندر، تو سر سید احمد خان کی بھی تحریروں میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اپولوجیٹک انداز ہے، اقبال کے اپولوجیٹک نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ مولانا وحید الدین خان کے ہیں اپولوجیٹک اپروچ، پھر اسی طرح سے غامدی صاحب کے یہاں دیکھو اپولوجیٹک۔ اقبال جیسے لوگ، ان جیسے لوگ ہیں جو اسلام کی روحانیت کو بھی جانتے ہیں، رسول اللہ سے حب اور تعلق کو بھی جانتے ہیں، تو وہ کیوں ہیں یہ ویسٹ والے نہیں جان سکتے؟ کیوں نہیں جان سکتے کہ ہم اتنی محبت کیوں کرتے ہیں مسلمان، جس میں مارٹن لنکس کی بھی ایکچولی مارٹن لنکس کے حوالے سے، کیونکہ وہ خود مسلمان تھے نا مارٹن لنکس، تو آج میں مغرب والوں کو نہیں سمجھ آ سکتی کہ اپنے نبی سے ایسی محبت کیوں کرتے ہیں، یا ہو کیسے سکتی ہے، یہ تو یار کوئی شاید خدا نہ خاصا کوئی ذہنی طور پر ایک عجیب سی کوئی چیز ہے ان کو لگتا ہے، لیکن وہ کیا کہ وہ ادب گاہیست زیر آسماں،
از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید این جا کہ زیر آسمان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ایک ایسی ادب گاہ ہے جہاں جناب جنید اور جناب با یزید جیسے بلند مرتبت اولیاء بھی سانس روک کر چلتے ہیں. یہ عزت بخاری کا شعر ہے. بس ہم تو ایسے ہی ہیں مسلمان لوگ، مومن لوگ، جو اللہ نے ان کو ایمان دیتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت نہیں کریں گے. آج کے لیے یہی کچھ، انشاءاللہ پھر آئندہ اس موقع پر پھر کل کسی کو نئے موضوع پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اجازت دیجیے گا، میری دعا ضرور کیجیے گا جو سن رہے ہیں، اور میں آپ لوگوں کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں، اور دعا کا میں حریص ہوں. السلام علیکم.